آج کی ویڈیو ان تمام دلوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میں ہی کیوں اللہ کو نظر آتا ہوں، آخر یہ ساری آزمائشیں میرے لیے ہی کیوں ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اور انبیاء کی زندگی میں آزمائشیں کیسی آئیں، انہوں نے ان آزمائشوں کو کیسے برداشت کیا اور آخر ان تمام آزمائشوں کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ آزمائش دراصل ایک جانچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری آزمائش کے ذریعے ہمارا رد عمل دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توقع رکھتے ہیں کہ ہم شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ صرف اللہ کہنے سے ان کی آزمائش نہیں ہوگی، وہ یوں ہی بچ جائیں گے؟ بے شک مومنوں پر آزمائشیں آتی ہیں، مومن تو وہ ہے نا جو ان آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب مصیبت آ جاتی ہے اسی وقت صبر کیا جائے، وہی تو صبر ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی بہت تکلیف دہ تھی، انہوں نے بڑا صبر کیا، ان پہ غربت آئی، بیماری آئی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہوئے صبر کیا اور دعا مانگی۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ میرا بندہ بڑا صبر والا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، کنویں کا اندھیرا، تکلیف برداشت کی، سب کچھ اپنے بھائیوں کی بے اتنائی برداشت کی، لیکن اینڈ میں انہوں نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، وہ بھی ایک صابر اور شاکر بندوں میں شمار ہوئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو بہت پریشانیاں آئیں، آپ نے فرمایا کہ نبیوں میں سب سے زیادہ مجھ پر پریشانی آئی۔ طائف کی وادی، بائیکاٹ، بیٹیوں کی طلاقیں، تکلیفیں، جنگیں، پھر ہجرت کے بعد اپنی زوجہ مطہرات کی پریشانیاں، بچوں کی پریشانیاں، بیٹوں کو دفنایا، اپنے ہی بھائیوں کو انہوں نے قبر میں دفن کیا، اپنی بیٹیوں کو دفن کیا، پوری زندگی ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں دکھوں میں تھی، لیکن وہ بہت صابر اور شاکر رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ ہمارے سامنے تو اتنی نبیوں کی زندگیاں موجود ہیں، تو ہم اپنی پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں یہ آخر ہم پہ ہی کیوں آئی ہیں، اللہ کو ہم ہی کیوں نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت کفر والی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اس طرح سوچیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پر آزمائش ڈالتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بے شک اللہ کسی جان پر اتنی تکلیف نہیں ڈالتا جتنی کہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس طرح اللہ کا یہ بھی تو وعدہ ہے نا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ تو ہماری سوچ میں فرق ہے کہ یہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ پریشانی ہم پر ہی کیوں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا، ان اللہ مع الصابرین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑی جزا بڑی آفت کے بعد آتی ہے۔ بہت سی قوموں پر آزمائشیں آئیں لیکن ان کو بعد میں اجر بھی ویسا ہی ملا آزمائشوں کے بعد۔ تو اگر آپ پر مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، مشکل میں آپ آئے ہیں، تو اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی خوشنودی اس چیز میں شامل ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دیں گے کہ آپ کی ساری پریشانیاں تکلیفیں آپ کو بھول جائیں گی۔ وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ بھول جائیں گے، اتنا خوش ہو جائیں گے آپ۔ کبھی کبھار تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دھونا چاہتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے آپ کو صاف کرنا چاہتا ہے تمام برائیوں سے، اللہ آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے، آپ کے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آزمائش اس لیے آئی ہو۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آزمائش آئی ہو اور آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو تو وہ سمجھو اللہ کی عنایت ہے، اور اگر آزمائش آنے پہ آپ صبر و شکر نہ کریں، واویلا کریں، اللہ پر مایوسی کے بارے میں سوچیں اور یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی کیوں اس پریشانی میں ڈالا ہے، گلا شکوہ ذہن میں آئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ آپ ہر آزمائش سے
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ اس کو ہم پر آسان کر دے، ہم سے تو راضی ہو جائے، اس آزمائش میں آپ اپنی قربت عطا کر دیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ نے مجھے اس چھوٹی پریشانی میں مبتلا کر کے بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ ہر بات میں سے پوزیٹیو پہلو کو سوچنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب آپ صبر کرتے ہو پھر اس کا ڈبل اجر ملے گا اللہ تعالیٰ سے۔ اگر آپ وویلا کرتے ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا، نہ اجر ملتا ہے، نہ اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، اور آپ بھی بہت ناکامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مومنوں پر پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اتنے بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دی ہے الحمدللہ کہ ہم ان کی شفاعت اللہ میں نصیب کرائیں گے، تو پھر جتنی بھی پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں وہ تو بہت مائنر سی ہیں نا، ان کو ہم نے ہلکا محسوس کرنا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی آزمائش ہی تو یہ ہے کہ ہم دنیا سے ایمان کے بغیر چلے جائیں۔ جب ہم پر مصیبت آئے، ہمیں تو اللہ نے قرآن میں دعائیں سکھائی ہیں نا، تو یہ دعا مانگیں گے آپ کے دل سے وہ جو تکلیف ہے چیز کھو جانے کی، کوئی آزمائش آنے کی، تکلیف آنے کی، تو وہ دور ہو جائے گی۔ ہمارے دل کو سکون آ جائے گا کہ ہاں واقعی ہم تو اللہ کے ہیں نا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ جو پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلی جائے گی اور ہمیں راحت نصیب ہو جائے گی۔ آپ نے اس میں کرنا کیا ہے؟ جب پریشانی آئے، بات ساری توکل کی ہے، صبر اور حوصلے کی ہے، اللہ پر یقین کی ہے۔ بعض اوقات انسان بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہم پہ بہت لمبی ہو گئی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے، بیماری ہے، سخت سے سخت ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ تو آپ کو جانتا ہے نا کہ میرا بندہ کس تکلیف میں ہے۔ انشاءاللہ وہ ایک دن آپ کی پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے، پھر وہ اتنا نواز دیتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی کوفت ہوتی ہے، پیچھے پریشانیاں جھیلنے کی تکلیف ہوتی ہے، وہ ساری ایسے بھول جاتی ہے جیسے کہ کبھی آئی ہی نہ ہو۔ آپ نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ میں ہمیشہ شکر ادا کروں گا اور ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھوں گا، کیونکہ مومن کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے دنیا میں کہ جو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو یا کوئی پریشانی نہ ہو یا وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق، برداشت کرنے کی وسعت کے مطابق پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے توکل کا جو لیول ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ جب ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے، ان پر آئی ہوئی مصیبتوں کو پڑھیں گے، تو آپ کو آٹومیٹکلی دلی سکون محسوس ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو میری پریشانی کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو حوصلہ ملے گا، صبر کا ایلیمنٹ آئے گا، شکر کرنے کی توفیق ہوگی۔ تو جب آپ شکر ادا کریں گے تب اللہ آپ کو نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ تو کائنڈلی آپ یہ مت سوچا کریں کہ میرے پر ہی کیوں مصیبت آتی ہے، میں ہی کیوں اللہ کو نظر آتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی سوچ ضرور بدل گئی ہوگی۔ آپ صبر بھی کریں گے، شکر بھی کریں گے، اور ہر آنے والی آزمائش کے بارے میں اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہمیں شکر ادا کرنے والے بندوں میں شامل کر۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی آزمائش میں ہے، پریشانی میں ہے، تو آپ ان کو یہ ویڈیو ضرور سینڈ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ جو بھی کہیں بھی ڈپریشن میں مبتلا ہے، پریشانی میں ہے، اس کو سکون آئے اور وہ مایوسی میں جانے سے بچ جائے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔